پھر کفار سے خطاب ہے، ان تستفتحوا فقد جاءکم الفتح۔ اصل میں ابو جہل جو لشکر کا وہ سمجھیے کمانڈر ان چیف کی حیثیت سے آیا تھا، اسے اتنا یقین تھا کہ میں نے اتنی تیاری کی ہے، اتنا ساز و سامان ہے کہ ہم مسلمانوں کو کچل کر رکھ دیں گے، تو پہلے سے پروپیگنڈا شروع کر دیا تھا یہ یوم الفرقان ہوگا، یہ پتہ چل جائے گا اللہ کس کے ساتھ ہے۔ اللہ کو تو وہ بھی مانتے تھے، اللہ کے ساتھ دیویوں دیوتاؤں کو مانتے تھے نا، اللہ کے منکر تو نہیں تھے، لیکن یہ کہ ادھر اللہ ہی اللہ تھا، ادھر اللہ کے ساتھ اور منات اور دیوتا اور وہ بھی تھے، تو یہ کہ اللہ کس کے ساتھ ہے یہ ثابت ہو جائے گا۔ یعنی وہ اتنا یقین تھا اسے، جیسے 65 کی جنگ میں لاہور، فال آف لاہور دکھا دیا گیا BBC ٹیلی ویژن کے اوپر، یہ ہو چکا، لاہور جو ہے اس پر تو بھارتی فوج کا قبضہ ہو چکا، اتنا یقینی تھا۔ اسی طرح اس نے یوم الفرقان کہا، تو اسی کو اللہ تعالیٰ نے یوم الفرقان بنا دیا تاکہ منکشف ہو جائے، یہ بات مبرر ہو جائے کہ اللہ کس کے ساتھ ہے۔ اس اعتبار سے اس کی دعا بھی بڑی عجیب ہے، جو اس نے آ کر بدر سے ایک رات قبل جبکہ حضور بھی دعا مانگ رہے تھے اور طویل ترین سجدہ کیا تھا، اس نے بھی دعا کی تھی، اور وہ دعا جو ہے وہ موحدانہ دعا ہے، اس میں کسی لات عزا حبل منات کا کوئی تذکرہ نہیں۔ اللہم، اے اللہ، اقطعنا للرحم وعین الغدات، جس نے ہمارے رحمی رشتے کاٹ دیے ہیں، کل تو اسے ذلیل و خوار کر دے۔ یعنی اس کا جو سب سے بڑا چارج تھا، الزام تھا حضور پر، وہ یہ تھا کہ اس شخص نے آ کر ہمارے خاندانوں میں تفریق پیدا کر دی، بھائی کو بھائی سے جدا کر دیا، ایک بھائی مسلمان ہو گیا وہ علیحدہ ہو گیا، باقی بھائی کافر ہیں، ایک دوسرے کے دشمن ہو گئے، ماں باپ سے اولاد کو جدا کر دیا، شوہر کو بیوی سے کاٹ دیا، بیوی کو شوہر سے کاٹ دیا۔ ہماری طاقت تھی، ہمارا قبیلہ تھا، ہم قریش تھے، ظاہر بات ہے کہ قبائلی زندگی میں اتحاد، یکجوئی، یہی تو چیزیں ہوتی ہیں ساری کی ساری، کہ جس کی وجہ سے ان کی ساکھ ہوتی ہے، تو اس نے تو آ کر ہمارا ستیہ ناش کر دیا۔ اقطعنا للرحم، جس نے رحمی رشتے کاٹ دیے ہیں ہمارے، فآہنہ الغدات، تو اے اللہ کل اسے ذلیل و خوار کر دیجو۔ یہ دعا تھی ابو جہل کی۔ بہرحال اللہ تعالیٰ اب ان سے خطاب کر کے کہہ رہے ہیں کہ اے مشرکین مکہ، ان تستفتحوا، اگر تو تم چاہتے تھے کہ فیصلہ ہو جائے، فقد جاءکم الفتح، تو فتح فیصلہ ہو چکی، فیصلہ اللہ کا آ چکا، معلوم ہو گیا کہ حق کدھر ہے، باطل کدھر ہے۔ وَإِن تَنْتَهُوا فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، اب بھی اگر تم باز آ جاؤ تو یہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ وَإِن تَعُودُوا نَعُودْ، اگر دوبارہ ارادہ کرو گے ہم بھی یہی کچھ دوبارہ کریں گے۔ وَلَن تُغْنِيَ عَنْكُمْ فِئَتُكُمْ شَيْئًا، اور تمہاری یہ نفری اور جمعیت اور تمہاری یہ تعداد تمہیں کسی کام نہیں آ سکے گی۔ وَلَوْ كَثُرَتْ، خواہ وہ بہت ہو، وَأَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ، اور یہ کہ اللہ اہل ایمان کے ساتھ ہے۔